والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا لائمی فی لحظ العذر معذرۃ منی الیک ولو انصفت لم تلومی صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا گو کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک الف لام میم، الف کا معنی تفسیر بیضاوی والے نے الف سے مراد اللہ لیا ہے، اور لام سے مراد جبریل امین، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ تو آگے رب کائنات نے فرمایا لا ریب، فرمایا اس کتاب میں کسی قسم کا بھی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو بھیجنے والا رب العالمین ہے اور لے کر آنے والا جبریل امین ہے، اور جس کے سینے پہ نازل ہو رہی ہے وہ نبی رحمت للعالمین ہے، بھیجنے والا رب العالمین ہے، لے کر آنے والا جبریل امین ہے، اور جس کے سینے پر نازل ہو رہی ہے وہ رحمت للعالمین ہے، بھیجنے والا رب العالمین ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک نور ہے، لے کر آنے والا کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ جبریل کیا ہے؟ جبریل امین بھی نور ہے، اور جس کے سینے پر نازل ہو رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ وہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہیں۔ تو جب قرآن پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر نازل ہوا تو رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز ہی اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ اگر پہلی کتابوں کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ چند لوگ ہیں جن کو ان کے نام آتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ غیر مسلم کو بھی اس کا نام آتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ موم ہوتا ہے، لیکن پڑھنے والا شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ ہاں، ایک احادیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک اگر کسی بے ایمان کے سامنے بھی پڑھا جائے تو اس کا دل بھی موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ مکے والوں نے کہا کہ عمر جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے، جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیتا وہ اسی کا ہو جاتا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور لے کر آؤ گے تو آپ کو انعام ملے گا، اسے قتل کرو گے نعوذ باللہ تو آپ کو انعام ملے گا۔ تو حضرت عمر فاروق آپ بڑے جلالی تھے اور غصے والے تھے، آپ نے تلوار پکڑی جا رہے تھے، مشہور واقعہ ہر بچے کو آتا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ جب جا رہے تھے تو کسی نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ جب گھر میں پہنچے بہن کے تو بہن کیا کر رہی تھی؟ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ پیارے عمر
یہ قرآن ہے، اس کو میں پڑھ رہی تھی، اس کی تلاوت کر رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق آپ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن مجھے بھی سناؤ نا۔ تو بہن کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں وہ کتاب جو ہے اس کو پڑھنے سے پہلے غسل کرنا جو لازمیہ، پاک ہونا لازمیہ۔ حضرت عمر فاروق نے غسل کیا تو بہن جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ جو بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو حضرت عمر فاروق کا دل جو ہے وہ موم ہو رہا تھا، نرم ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بہنا جلدی کرو، مجھے اس نبی کے پاس لے کر جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق کو جب لے کر گئے، واہ عمر تیری عظمت پر قربان جاؤں، تیرے مقام پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق کا استقبال کرتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں۔ سینے سے جب حضرت عمر فاروق مصطفیٰ کے سینے پر لگے، وہ سینہ جس کو رب کائنات نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، جب اس سینے کے ساتھ لگے تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں آقا ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن جب میں نے قرآن سنا اور میرا دل جو ہے وہ موم ہونا شروع ہو گیا، آقا اب مجھے کلمہ پڑھا دو۔ عمر تیری عظمت پر قربان جاؤں، آج کوئی کلمہ پڑھتا ہے اپنے باپ سے، آج کوئی کلمہ پڑھتا ہے اپنی ماں سے، آج کوئی کلمہ پڑھتا ہے پیر سے، آج کوئی کلمہ پڑھتا ہے حافظ قرآن سے، عالم دین سے۔ واہ عمر تیری عظمت سے قربان جاؤں، تو نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے والے محبوب سے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جب انسان قرآن پاک کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ سکون ہر ایک کو نہیں ملتا، اس کو سکون ملتا ہے جو دل سے قرآن کو پڑھتا ہے، جو محبت سے قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا گھر میں غربت بڑی ہے، غریبی بڑی ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ وہ میں کروں تو غریبی ختم ہو جائے گی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، سورت واقعہ کی تلاوت کیا کرو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا۔ تو چند دنوں کے بعد دیکھا کہ اس کے گھر میں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، کھانا لوگ کھا رہے ہیں۔ نبی پاک پوچھتے ہیں صحابی آپ تو کہتے تھے کہ غربت بڑی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آج تیرے گھر میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو صحابی عرض کرتا ہے آقا آپ نے ایک طریقہ بتایا تھا، آپ نے ایک فارمولہ بتایا تھا، وہ فارمولہ یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ گھر میں سورت واقعہ کی تلاوت کرو۔ آقا میں اس گھر میں سورت واقعہ کی تلاوت کرتا تھا، اللہ نے میری غریبی ختم کر دی۔ تو پتہ چلا جو قرآن پر عمل کرے، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرے، اس گھر میں کبھی غریبی نہیں آ سکتی۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے ہم دور ہو گئے ہیں، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر کہا کہ جس گھر میں سورت واقعہ کی تلاوت ہو، خدا کی قسم اس گھر میں کبھی غریبی نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے کوشش کیا کرو کہ اپنے اپنے گھروں میں سورت واقعہ کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی اور پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا